بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ تفصیل سے پڑھنا، اور ایک ہے خاکہ ذہن میں رکھنا۔ تفصیل سے پڑھنے کا معنی یہ ہے جو یہ پڑھ رہے ہو آپ، اور ایک یہ ہے کہ صرف عنوان ذہن میں رکھتے چلے جاؤ۔ تو ابھی تفصیل سے پڑھو، اس کے بعد عنوان سوال کے ذیل میں جب سوال کروں گا تو عنوان ذہن میں رکھنا۔ آپ پڑھو ابھی یہ 3 سیگا بتاؤ امر کا۔ امر کی مثال 3 بتاؤ، میں بولا تھا نا یاد کرنے، بتاؤ۔ ہاں، امر کا لفظ جیسے ہاں بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے کا، حساب کرنے کا، اور اپنے قریب کو عطا کرنا۔ ہاں بہت اچھے، قریب والوں یعنی رشتہ داروں۔ اور کوئی یاد ہے امر کا سیگا؟ بولو۔ اور دوسرا وہ جس میں امر کا لفظ ہو، ہاں وہ اپنی لفظ نہیں سیغہ ہو، جیسے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ہاں نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ہاں اور تیسرا وہ ہے جس میں ہاں تیسرا کسی کام کے بارے میں فرض ہونے کی خبر دینا، تیسرا وہ جس میں کسی کام کے بارے میں فرض ہونے کی خبر دینا، جیسے کتیبہ۔ کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ ہاں ایک مثال اور دو کتیبہ کی، روزے والی کو جلدی سے۔ ہاں فرمایا کہ ہونٹ ہلتا ہے، آواز آتی ہے۔ ہاں 3 یاد کرتے چلے جانا، اور آگے 3 کیا ہے؟ کسی بات پر جواب دہی اور گرفت کی خبر دینا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بات پر گرفت یعنی پکڑ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدہ کرنا ایسا ہے کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو تم عہد کر لیتے ہو کہ بھائی فلاں فلاں کام ہم کریں گے، پھر نہیں کرتے ہو تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یہ ہو گیا ایک۔ اچھا، اور نمبر 2 کیا ہے؟ کسی کام کے خیر اور نیکی ہونے کی اطلاع دینا، جیسے یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر۔ اس میں کون سا لفظ ہے؟ خیر۔ اے نبی آپ سے وہ لوگ یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ ان کے لیے بھلائی کرنا خیر ہے۔ قل اصلاح لہم خیر، ان کے لیے بھلائی کرنا خیر ہے۔ تو یہاں پہ جو خیر کا لفظ آیا ہے نا، یہ دلیل ہے کہ یہ کام نیکی کا ہے۔ قرآن میں جب کوئی کام نیکی کا بتاتے ہیں نا تو خیر کا لفظ لاتے ہیں۔ 2 ہو گیا۔ 3 کیا ہے تیسرا؟ کسی فعل کو شرط کی جزا کے طور پر ذکر کیا جائے، جیسے ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ۔ اگر وہ مشکل والا کام ہے تو تم غور کرو گے تو آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ کسی شرط کی جزا ہے۔ 3 یہ یاد کر کے آنا، سمجھے؟ اور جمعرات کی مناسبت سے 4 بات سمجھ لو۔ نمبر 1، صورت علم۔ علم کی 3 شکلیں ہیں، چوتھی بات الگ سے میں کروں گا۔ نمبر 1 صورت علم جو کتاب سے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2 حقیقت علم جو علم پر عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ اور نمبر 3 ہے لذت علم۔ صورت علم کتاب سے حاصل ہوتی ہے، حقیقت علم علم پر عمل سے حاصل ہوتی ہے، اور لذت علم صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ صحبت سے مراد ماحول بھی ہے، جماعت میں بھی جاؤ گے تو کوئی اگر اللہ والا ہے اس کی صحبت میں رہو گے تو یہ بھی وہی اسی میں داخل ہے، یا کسی مصلح بڑے آدمی کی صحبت میں رہو گے تو یہ بھی حاصل ہے۔ دیکھو صحبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے، ایک واقعہ سنو۔ پہلے کیا ہے؟ صورت علم۔ صورت علم یہ کتاب سے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2 حقیقت علم، یہ علم پر عمل سے حاصل ہوتا ہے۔ ہاں 3 شکل، یہ 2 ہو گئی۔ تیسری ہے لذت علم،
لذت علم صحبت سے حاصل ہوتی مولانا، صحبت۔ ایک ہوتا ہے کمپاؤنڈر اور ایک ہے اصل ڈاکٹر۔ تو کمپاؤنڈر جو رہتا ہے نا وہ بعد میں جا کے ڈاکٹر بن جاتا ہے کیونکہ وہ پریکٹس کیا ہے، تو اسی کو بولتے ہیں صحبت۔ یہ تین بات ہو گئی۔ اب سمجھو کہ صحبت کا فائدہ کیا ہے۔ ایک آدمی تسبیح گھما رہا تھا جلدی جلدی ایک دم، وہ خانقاہی تھا، بہت زور زور سے تسبیح گھما رہا تھا، ایک آواز آئی ندا آسمان سے کہ تو کتنا بھی عمل کر لے تو مردود ہے، یعنی کافر ہو کے مرے گا۔ تو وہ کیسا بھی تھا، بیوقوف نہیں تھا، سائیکو نہیں تھا، وہ ذہنی طور پہ مضبوط تھا۔ اس کو ٹینشن تو ہوا کہ یار اتنی تسبیح گھما رہا ہوں اور میری موت جو ہے کفر پر آئے گی۔ وہ دوڑا دوڑا بھاگا، ایک بزرگ کے پاس آیا، اپنی مسئلے کے پاس آیا جس سے وہ اصلاح لیتا تھا، اس کو مرشد بھی بولتے ہیں اور اس زمانے میں پیر بولتے ہیں۔ دوڑ کے آیا اور بولتا ہے کہ حضرت ایسا ایسا آواز آ رہی ہے، میں تسبیح پڑھ رہا ہوں تو اوپر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ تو کتنی بھی تسبیح گھما لے کفر پر تیرا خاتمہ ہوگا۔ تو جیسے وہ یہ سنے، ان کے جو مرشد تھے نا فوراً کھڑے ہو گئے خوشی میں اور بولتے ہیں ارے سبحان اللہ، گلے لگانے لگے، بولتے ہیں کہ تم تو بہت مقبول آدمی ہے۔ تو دیکھو اصلاح کتنی زبردست ہو رہی ہے۔ اگر اس کو ڈراتے تو وہ اور ڈرتا، پھر اسٹریس میں آ جاتا، وہم کی بیماری میں آتا، ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ پاگل ہو جاتا۔ لیکن دیکھو طریقہ کتنا اچھا ہے، فوراً گلے لگائے۔ بولتے ہیں کہ اصل میں دیکھو تم تصوف میں ہو، تصوف یعنی ایک خانقاہی سلسلہ ہوتا ہے، اور تصوف میں کافر بولتے ہیں اللہ کی محبت میں فنا ہونے والے، سمجھے؟ تو پیر صاحب بولے کہ اصل میں تم تصوف کی لائن میں لگے ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ تم سے تصوف کی زبان میں بول رہے ہیں کہ تو کافر ہے، یعنی میری محبت میں فنا ہو جائے گی۔ یہ کافر کا جو لفظ ہے نا، شریعت میں جب آتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے انکاری، لیکن تصوف میں جب آتے ہیں نا تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی محبت میں فنا ہونے والا۔ تو وہ بزرگ بولے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں تم مقبول نہ ہوتے تو تسبیح کی توفیق ہی نہیں ہوتی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر توفیق مل رہی ہے پھر بھی کافر کہے جا رہے ہو تو یہ وہ کافر نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ والا کافر ہوتا انکاری والا تو تسبیح کی توفیق کیوں دیتے اللہ تعالیٰ؟ پتہ چلا کہ یہ کافر وہ ہے فنا فی اللہ، یعنی اے کافر تو کچھ بھی کر لے کفر پر مرے گا، یعنی میری محبت میں مرے گا۔ تو یہ صحبت کا فائدہ ہے۔ اگر وہ نہ دوڑتا تو وہ بیمار ہو جاتا، ذہنی مریض ہو جاتا اور خودکشی کر لیتا کہ جب ایمان پر موت نہیں ہوگی تو چلو خاتمہ ہی کر لے اپنے آپ کا۔ تو یہ میں تم کو بتایا صحبت کا فائدہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہی بات صحیح ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور اس کو دوسرا کوئی سمجھائے گا تو بولے گا نہیں یہ بات مجھ کو صحیح لگ رہی، یہی صحیح بات ہے، سمجھے؟ مثال کے طور پر ایک کے جی پڑھنے والا بچہ ڈاکٹری کی اصطلاحات، صورت علم تو آپ کو یہاں سے مل جائے گا، یعنی اس میں لکھا ہوا مل گیا یہ صورت ہے، اسی طرح ایمان کی بھی ایک صورت ہے۔ پھر حقیقت علم یعنی جو جو تم پڑھ رہے ہو، مثال کے طور پہ یہاں پہ آیا امر کسے گا اقیم الصلاۃ، تو اب تم کو یہ غور کرنا ہے کہ اقیمو کا معنی کیا ہے؟ سنت اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے فرض کو ادا کرنا، یہ ہے اقیمو، قائم کرنے کا معنی۔ تو اب آپ یہ پتہ کرو کسی بھی کتاب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کتاب ہے، حکیم اختر صاحب کی ہے، اس میں آپ ڈھونڈو کہ نماز کی کتنی سنتیں ہیں، مستحبات کتنے ہیں، پھر اسی طرح عمل کرو، یہ ہے حقیقت علم۔ پھر ریگولر کرنے میں تم کو مزہ نہیں آ رہا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نا دل اچاٹ ہو جاتا ہے اچھی چیز سے بھی، سمجھے؟ سوائے قرآن کی تلاوت سے دل اچاٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو دل اچاٹ ہوا تو اب ضرورت پڑے گی کسی چارجر کی، چارجنگ کرنے والے کی۔ تو تم جا کے اس سے بولو کہ حضرت اب نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، تو وہ بتائیں گے کہ کیا کرو گے تو دل لگے گا، سمجھے؟ تو یہ تین چیز کی ضرورت پڑے گی، صورت علم، حقیقت علم اور لذت علم۔ ایک آدمی کو مسئلہ معلوم نہیں رہتا ہے تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ نہ اس مسئلے پہ عمل شروع کر دے، اس کو معلوم ہو جائے گا۔ کسی آدمی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حضور کی سنت تہبند پہننے کی کیا ہے تو وہ خود ویسی پہننے لگے، یعنی وہ سنا کہ اللہ کے نبی نصف پنڈلی تک لنگی پہنتے تھے، لیکن وہ بھول جاتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک لنگی خرید لے تہبند، اور یہیں تک لنگی کی مقدار ہو تو اس کو ہمیشہ یاد رہے گا، یعنی اس کو پھر ضرورت نہیں پڑے گی رٹا مارنے کی، اس کو یاد ہو جائے گا، سمجھے؟ تو یہ طریقہ ہے، جس چیز کو یاد کرنا ہو فوراً عمل میں لے آؤ۔